اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم لوگ بھاگو کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے اور اللہ کی جنت پانے کے لیے کوشش کرو، دوڑو، بھاگو کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے اور اللہ کی جنت پانے کے لیے۔ اور وہ جنت جس کی چوڑائی ہے آسمان زمین کے برابر، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ نے صرف چوڑائی بتا دی کہ جنت کی چوڑائی اتنی لمبی ہے، اتنے راستہ یہاں سے زمین سے آسمان تک کتنی جگہ ہے؟ کوئی جا سکا آج تک آسمان تک؟ نہیں جا سکے نا۔ تو یہاں سے سورج کتنے دور ہے، اور سورج سے بھی کہیں دور ہے آسمان، بہت دور ہے۔ یہاں سے سورج کتنے کلومیٹر ہے؟ کہتے ہیں 152 ملین، کتنے؟ 152 ملین کلومیٹر دور ہے۔ تو آسمان کتنے دور ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اس کی چوڑائی، جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کرو، بھاگو، اللہ فرمایا۔ اور وہ جنت اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے، تیار ہے، یہ نہیں کہ بعد میں تیار کرے گا، تیار ہے بالکل۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ جو متقی ہے، متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ دیکھیے اللہ نے یہاں کہہ سکتا تھا کہ اعدت للمسلمین، کہہ سکتا تھا کہ جنت کو تیار کی گئی ہے مسلمین کے لیے، اللہ نہیں کہا، کیونکہ مسلمان بہت ہے، لیکن ہر مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو متقی ہے۔ متقی، اب متقی کس کو بولتے ہیں اس کو ہم سمجھ لیں۔ متقی مطلب پرہیزگار۔ اب پرہیز کس کو بولتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کو شوگر ہو جائے، شوگر کی بیماری لگ جائے، وہ کہتے ہیں مجھے مٹھائی سے پرہیز ہے، مطلب میں میٹھا سے دور رہتا ہوں، میٹھا نہیں کھاتا میں۔ اسی طریقے سے یہ متقی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کو متقی بولتے ہیں۔ جو ایسے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ سے ڈرنے کے کیا مطلب؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اس بات سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو جہنم میں ڈالے گا آپ کو، اس جہنم سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے، اللہ تعالیٰ تم کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ادھر تو اللہ نے فرما دیا کہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اور ادھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم رہو۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے ہو، پرہیزگار بنتے ہو، اور خلوت میں اللہ کو اور اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہو اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہو خلوت میں۔ ایسا نہیں کرو، بلکہ جہاں کہیں بھی رہو تم، چاہے تم لوگوں کے سامنے رہو، چاہے تم اکیلے میں رہو، اللہ سے ڈرو۔ ہر جگہ، ہر موقع پر بولتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو۔ کیوں انسان بولتا ہے، کبھی بولتے بولتے ایسی بات کرتا ہے جو گناہ کی بات کرتا ہے، کبھی یار دوستوں میں مذاق کرتے کرتے
ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو چوٹ پہنچتی ہے، تو بولتے ہوئے بھی ڈرو، گالی مت بکو، چغل خوری مت کرو، یعنی بولنے میں جو بھی گناہ کا کام ہے اس سے بچو، کیونکہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اگر انسان اچھا بولتا ہے تو کیا ہوا، فرشتے دائیں طرف جو ہے وہ اس کو نیکیوں میں شمار کرتا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر انسان بری بات کرتا ہے، ایسی بات جو اسے نہیں کرنی تھی، بائیں طرف فرشتے اس کو گناہوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ قاف 26 پارہ میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ قاف، اس کے اندر اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ تلفظ اپنے زبان سے نکالتا ہے، بولتا ہے، فوراً اس کو جو پہرے دار ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، پہرے دار فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بولتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ میں ایسی بات نہ کروں جو گناہ نہ ہو جائے مجھ سے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت وفی روایہ او لیسکت، یعنی جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہے، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے، اچھی بات ہے تو بات کرو، اگر آپ کے پاس اچھی بات نہیں ہے، ایسے ہی تم بکواس کرو گے، نہیں، خاموش رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ فرمایا جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ ایسا کرے گا کہ وہ بات کرے گا تو اچھی بات کرے گا، نہیں تو خاموش رہے گا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہ آدمی بکواس نہیں کرتا۔ تو بولتے ہوئے بھی ہمیں ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دیکھنا، کیا ہمیں ہر کچھ دیکھنے کی اجازت ہے یا کچھ منع بھی ہے، حرام بھی ہے کچھ؟ تو حرام چیزیں مت دیکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اگر تم خلوت میں حرام چیز دیکھو گے، خلوت میں یعنی کوئی بھی نہیں ہے، آپ خلوت میں اکیلے میں حرام چیز دیکھو گے تو کوئی نہیں دیکھ رہا انسان، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کہیں بھی جاتے ہو، فرشتے کیا نہیں جا سکتے وہاں؟ آپ جہاں بھی داخل ہوتے ہو، فرشتے جو آپ کے دائیں بائیں طرف ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ بزرگ لکھنے والے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی تم جہاں بھی جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جو کچھ بولتے ہو وہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، جو کچھ دیکھتے ہو وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دیکھتے ہوئے بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں آپ چلتے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو کہ کہیں آپ کے قدم گناہ کی طرف نہ جائے۔ آپ پکڑتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو کہ تمہاری جو پکڑ ہے ایسی چیز کو مت پکڑو جو گناہ ہے جس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو۔ اگر تجارت کرتے ہو آپ تو جھوٹ بول کر مت بیچو۔ تم سوچتے ہو جھوٹ بول کر بیچوں گا تو وہ میرا زیادہ سے زیادہ سامان بک جائے گا، میں زیادہ نفع کماؤں گا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ پھر جھوٹ بول کر بیچیں گے، بیچ کر جو آپ کمائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ آپ کے پیسے جو ہے یوں ہی چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس میں لاکھوں روپے یا لاکھوں ریال چلے جائے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے برکتی کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے تو تھوڑے پیسوں میں کام بن جاتا ہے، آپ کی زندگی اچھی طرح گزار جاتی ہے، یہ ہے برکت۔ تو آپ جھوٹ بول کر مت بیچو۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا سامان میں یہ کوالٹی ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ؟ آپ جو ہے دنیا کمانے کے لیے آخرت کو آپ برباد کرتے ہو۔ کیا آخرت پر ایمان نہیں ہے کیا؟ اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر کیسے انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا کمانے میں جو ہے جھوٹ بولے؟ تو اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے ہر جگہ، چاہے آپ تجارت کر رہے ہو، چاہے آپ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ خیانت نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا لے گا، وہ جنت عطا کرے گا
جو جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اللہ نے فرمایا اس جنت کی طرف بھاگو، کوشش کرو، دوڑو، وہ جنت جس کی چوڑائی ہے، جس کی صرف چوڑائی آسمان زمین کے برابر، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ اعدت للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے. کیا ہر مسلمان جنت میں جائیں گے؟ چاہے کچھ بھی کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، یا جو ہے زنا کرو، یا سود کھاؤ، شراب پیو، گانجا اور کیا کیا، مسلمان ہے ایسا نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو اس میں مبتلا ہے؟ تو مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو متقی ہونا ہے. متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے.